ایران اور امریکہ معاہدہ، سفارتکاری کی کامیابی، جنگ کی شکست اور امن اور مکالمے کی فتح ہے۔ تاریخی معاہدے کی تقریب جمعہ 19 جون کو جنیوا میں ہوگی۔ تقریب کی میزبانی پاکستان کی ہوگی۔ مورخ ہمیشہ سنہری حروف میں پاکستان کا نام لیتا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکہ ایران معاہدے پر پاکستانی قوم، امریکہ، ایران اور پاکستان کی قیادت کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین۔ قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب، کہا اگر استقامت اور دانش مندی کا سفر جاری نہ رہتا تو شاید دنیا میں امن کا خواب بکھر جاتا۔ جنگ کے شعلے بجھانے اور قیام امن کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دن رات وقف کر دیے۔ فریقین نے مشکل حالات میں تدبر اور صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ پاکستان کے عظیم دوست چین کے صدر نے امن مذاکرات کو آگے بڑھانے میں قابل قدر تعاون کیا۔ امیر قطر سعودی ولی عہد ترکیے کے صدر کی دوراندیش قیادت اور بھرپور تعاون کا بھی شکریہ۔ جنگ کے تباہ کن اثرات سے پوری دنیا اور معیشت لرز گئی تھی۔ امن معاہدے کے نتیجے میں عالمی معاشی استحکام کے ثمرات ہر پاکستانی تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم کا ایوان میں آمد پر ایرانی سفیر کو خوش آمدید۔ چین کا ایران امریکہ کے درمیان عام ڈیل کا خیر مقدم۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امید ہے کہ مفاہمتی یادداشت کی دستاویز پر دستخط طے شدہ وقت پر ہو جائیں گے۔ آبدہ ہرمز میں محفوظ آزادانہ بحری آمد و رفت جلد بحال کی جائے گی۔ سعودی عرب کا بھی امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے کسی بھی حتمی معاہدے میں علاقائی ممالک کی سیکیورٹی مفادات کو مد نظر رکھا جائے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی امریکی صدر کو مبارکباد۔ دیرپا معاہدے، پائیدار امن کے لیے قریبی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایرانی بندرگاہوں سے امریکہ کی بحری ناکبندی ہٹانے کا اعلان۔ کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ مکمل ہو گیا۔ آبنائے ہرمز جمعے کو جنگ بندی معاہدے پر دستخط کے بعد کھل جائے گی۔ دنیا بھر کے جہاز اپنی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ تیل کی ترسیل بحال ہونے کا وقت آ گیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز سے گفتگو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر ایران حتمی جوہری معاہدے تک نہ پہنچا تو وہ دوبارہ حملہ کریں گے۔ ایران کے ساتھ معاہدہ اسرائیلی وزیر اعظم کی مخالفت کے باوجود طے پایا۔ امریکی صدر ٹرمپ G7 اجلاس میں شرکت کے لیے فرانس روانہ۔ ایران معاہدے پر عمل درآمد جمعے سے کرے گا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کی تصدیق۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات 60 دن میں ہوں گے۔ ثالثوں کی موجودگی میں جوہری معاملات اور پابندیوں کے خاتمے پر بات چیت ہوگی۔ منجمد اثاثوں کی بحالی، ناکہ بندی اور جنگ بندی کا خاتمہ ہونے پر مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ مفاہمتی یادداشت کا مطلب دشمن پر اعتماد کرنا نہیں۔ معاہدے کی پاسداری نہ ہوئی تو ایران رد عمل دے گا۔ پاک فضائیہ کے تربیتی طیارے کو مردان کے قریب حادثہ۔ ISPR کے مطابق حادثے میں پاک فضائیہ کے فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ اور پاک بحریہ کے لیفٹیننٹ طٰہٰ عباسی شہید ہو گئے۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے ایئر ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے تحقیقاتی بورڈ تشکیل۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا المناک حادثے پر گہرے دکھ اور شہداء کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا بھی اظہار افسوس۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ترک، عراقی، مصری ہم منصبوں سے علیحدہ ٹیلی فونک گفتگو۔ کہا کہ لبنان کے خلاف اسرائیلی حملوں کو مکمل طور پر بند کیا جانا چاہیے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے طے پانے والے فریم ورک معاہدے پر عمل درآمد کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کے امن معاہدے پر امریکہ اور ایران کو مبارکباد۔ کہا کہ معاہدہ مستقل جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کھلنے کی جانب اہم قدم ہے۔ مذاکراتی عمل میں پاکستان، قطر، سعودی عرب اور دیگر ممالک کا کردار قابل قدر ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کی چیف کایا کالس کا امریکہ ایران امن معاہدے کا خیر مقدم۔ کہا کہ امریکہ ایران امن معاہدہ بڑی پیش رفت کو ظاہر کرتا ہے۔ معاشی فوائد سے شراکت داروں سے تعلقات تک پائیدار حل میں حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی، جاپان، مصر، قطر اور بنگلہ دیش کا بھی امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کا خیر مقدم۔
بانی پی ٹی آئی کو انٹراویٹریل انجیکشن کی 5ویں ڈوز لگا دی گئی. بیرسٹر گوہر خان نے تصدیق کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو گزشتہ شب اڈیالہ جیل سے پیمز اسپتال لایا گیا تھا. طبی معائنے کے بعد واپس جیل منتقل کیا گیا. بانی کا پیمز کے بجائے شفا انٹرنیشنل اسپتال میں علاج کا مطالبہ. محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. وزارت مذہبی امور کے مطابق چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت اجلاس بادشاہی مسجد لاہور میں ہوگا. سعودی عرب میں بھی آج شام کو اجلاس ہوگا. یکم محرم الحرام کو غلاف کعبہ بھی تبدیل کیا جاتا ہے. ماضی میں غلاف کعبہ ماہ ذی الحج میں تبدیل کیا جاتا تھا. اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. شرح سود کا تعین کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں عظیم پورہ فلائی اوور کا افتتاح کر دیا. علاقہ مکینوں اور بچوں کے ساتھ پل پر واک بھی کی. میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ 1,56,20,00,000 روپے مالیت کا منصوبہ ریکارڈ 90 دنوں میں مکمل کیا گیا. فلائی اوور کی تعمیر سے کرنگی، ملیر، شاہ فیصل کالونی اور ایئرپورٹ کے مسافروں کو سہولت ملے گی. اس سے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ نے سکھر بیراج کی بحالی اور اپ گریڈیشن منصوبے کا افتتاح کیا. کہا کہ 23,43 کروڑ روپے سے زائد لاگت کا منصوبہ لاکھوں آبادگار خاندانوں کے مستقبل کو محفوظ بنائے گا. مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کو خطوط لکھے ہیں کہ صوبے کو اس کے حصے کا پانی فراہم کیا جائے. وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے پر جنوری میں کام شروع ہو جائے گا. روس کے یوکرین کے مختلف شہروں پر حملے، 9 افراد ہلاک. یوکرینی حکام کے مطابق دارالحکومت کیف پر روسی حملے میں 4 افراد ہلاک، 23 زخمی ہوئے. روسی ڈرونز اور میزائلوں نے کئی بلند و بالا اپارٹمنٹ عمارتوں کو نشانہ بنایا اور بجلی کی لائنز کو نقصان پہنچایا. شمال مشرقی یوکرین کے شہر خارکیو میں آگ بجھانے کی کارروائیوں کے دوران ریاستی ایمرجنسی سروس کے 5 ریسکیورز ہلاک ہو گئے. یوکرینی فوج کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین پر گزشتہ رات 70 میزائل اور 611 ڈرون داغے، جس میں سے 50 میزائل اور 582 ڈرون مار گرائے گئے. امریکی ریاست میزوری میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ. حادثے میں طیارے میں سوار تمام 12 افراد ہلاک ہو گئے. برازیل میں 2 ہیلی کاپٹر فضا میں ٹکرا گئے. حادثے میں 6 افراد ہلاک. امریکی گلوکار الیور ٹری کے حادثے کا شکار ہیلی کاپٹر میں موجودگی کی اطلاع تھی. اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایران امریکہ امن معاہدے کا خیر مقدم. پاکستان کے سیاسی، عسکری اور سفارتی قیادت کو خراج تحسین. کہا پاکستان نے دنیا کو معاشی تباہی، خون ریزی اور عالمی بحران سے بچا لیا. وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا.